نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت 61 سے 64 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ آیت 61: وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ آیت 62۔ ترجمہ: وہ ذات برکت والی ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے تارے بنائے اور اس میں سورج اور ایک چمکدار چاند جڑ دیا۔ اس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے اس کے لیے بنائے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فرقان کی آیت 61 اور 62 کا تفسیر۔ آیت 61: قدرت کی ہمگیری کا بیان۔ حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات کی بڑائی اور اپنی قدرت کی عظمت و ہمگیری کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے آسمان میں کیسے خوبصورت برج جڑ دیے۔ برج یعنی بڑے بڑے تارے۔ نیز دوسری جگہ سورہ ملک میں فرمایا، آیت نمبر 5 میں، ہم نے دنیوی آسمان کو چراغوں سے جگمگا دیا۔ سراج سے مراد سورج ہے جو عالم وجود میں چراغ کی طرح ہے۔ فرمایا سورہ نبا کی آیت 13 میں، اور ہم نے ایک روشن چراغ جڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اس میں جگمگاتا چاند بھی جڑ دیا جو سورج کی نور سے ماسوا درخشاں ہے۔ سورہ یونس کی آیت 5 میں فرمایا، اسی نے سورج کو روشن اور چاند کو نورانی بنایا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، سورہ نوح کی آیت 15-16 میں، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا فرمائے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ۔ آیت 62: یعنی دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں اور اسی نظام میں سرمو فرق نہیں آتا۔ دن آتا ہے تو رات کافور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن۔ سورہ ابراہیم کی آیت 33 میں فرمایا، اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارا مسخر بنا دیا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور دن رات کو بھی تمہارے مسخر بنائے۔ سورہ اعراف کی آیت 57 میں فرمایا، رات دن کو چھپا لیتی ہے اور دوڑ دوڑ کر اسے طلب کرتی آتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 20 میں فرمایا، نہ سورج کو یہ لائق ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دن رات جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کی عبادت کے اوقات معلوم کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں، لہذا جس کا رات کا عمل جاتا رہا ہو وہ دن میں قضا کر کے اس کی تلافی کر لے، اور جس کا دن کا جاتا رہا ہو وہ رات میں کر لے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔
ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے چاشت کی نماز لمبی پڑھی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے خلاف معمول کیوں دیر تک نماز پڑھی؟ فرمایا میرا کچھ وظیفہ رہ گیا تھا، اسے پورا کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ لی۔ وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، آیت 62، آیت 63۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آیت 64۔ ترجمہ: اور مہربان اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیامت میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 63 اور 64 کا۔ تفسیر آیت 63۔ اللہ والوں کے اخلاق حمیدہ کا بیان۔ ان آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق حمیدہ کا بیان ہے۔ فرمایا جو زمین پر عاجزی اور مسکینی سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چالوں میں نہ اکڑ ہوتی ہے، نہ تکلف ہوتا ہے، اور نہ غرور ٹپکتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اسراء کی آیت 37 میں، زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تک پہنچ جائے۔ اللہ والے تو بلا غرور و اکڑ کے اور بلا اطراحت و تسنع کے زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ بیماروں کی طرح گرتے پڑتے اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چلنے میں تصنع سے کام لیتے ہیں، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے سردار ہیں، جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، گویا زمین آپ کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا بیمار ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ طاقت کے ساتھ چلو۔ پھر فرمایا کہ جب ان سے جاہل باتیں کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر جاہل ان سے جہالت کی شرمناک و بری باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کی طرح جہالت کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ معاف و درگزر کر دیتے ہیں اور اچھی ہی بات کرتے ہیں، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاہل کی سختی سے اور بردباری بڑھ جایا کرتی تھی۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ قصص کی آیت 55 میں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہم تم کو سلامتی ہی کی دعا دیتے ہیں اور جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ رحمت عالم کے سامنے ایک شخص نے کسی کو گالی دی، اور جسے گالی دی گئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ یہ شخص جو گالی تجھ کو دیتا تھا، فرشتہ کہتا تھا یہ اس کا حقدار نہیں ہے بلکہ تو اس کا اہل ہے، اور جب تو یہ کہتا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر سلامتی ہو، تو ہی سلامتی کا اہل ہے، وہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے جاہلوں کو برا نہیں کہتے بلکہ اپنی زبان سے ان کے جواب میں اچھی باتیں ہی نکالتے ہیں۔ اگر دوسرا ان پر ظلم کرتا ہے تو یہ بردباری سے کام لیتے ہیں اور زندگی کے ایام اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح گزارتے ہیں کہ ان کی ترس و تلخ باتیں سن کر درگزر کرتے رہتے ہیں اور ان کی راتیں خیر و برکات والی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 64 میں فرمایا اللہ والوں کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔
اللہ کے بندوں کی راتیں اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرتی ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت 18 میں فرمایا یہ رات میں بہت ہی کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے حصوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت 16 میں فرمایا ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کو خوف ورجاس سے پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 9 میں فرمایا بھلا جو شخص رات کی ساعتوں میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو اور آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ اور جو ایسا نہ کرتا ہو، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تھا سورہ فرقان کی آیت 61 سے 64 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔